فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہاں سے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 قصے بتائے ہیں، اور وہ تینوں قصے اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں، یعنی یہ بتانے والے ہیں کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پہلا جو قصہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ اصل میں پیچھے اللہ نے یہ کہا تھا کہ اندھیروں سے اللہ روشنی کی طرف لاتے ہیں ایمان والوں کو، تو یہاں اللہ نے اس نور اور ظلمت کی مثال کو بیان کیا کہ نبی کے دل میں نور ہوتا ہے، کافر کے دل میں ظلمت ہوتی ہے، اور وہ کیسے ظاہر ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں بیان فرمایا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہوا، اس کا پس منظر میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی شروع سے ہی نبی ہوتا ہے، بچپن سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے عقیدے کی، اس کے اعمال کی، تو وہ موحد تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بت بنایا کرتے تھے، اور نمرود کے دربار کے اندر بھی ان کا آنا جانا رہتا تھا، اور نمرود اپنے آپ کو بادشاہ ہی نہیں رب کہلاتا تھا اور سجدہ بھی کرواتا تھا۔ قحط پھیلا، لوگ وہاں پر غلہ لینے جاتے تھے تو نمرود کو پہلے سجدہ کرتے پھر اس سے غلہ لیتے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے آگے سے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا بھی سجدہ تو رب کو کیا جاتا ہے، تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں ہی تو رب ہوں، چونکہ میں تمہیں رزق دے رہا ہوں تو لہٰذا مجھے سجدہ کرو۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے پھر یہ بات کی جو اللہ نے یہاں بیان کی، وہ کیا فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو تم رب ہو تو زندہ کر کے دکھاؤ، مار کے دکھاؤ۔ اب وہ جو دلیل تھی اس کو سمجھ نہ سکا یا سمجھا، لیکن اس نے چالاکی سے کام لیا۔ 2 قیدی بلائے، ایک بے گناہ تھا، ایک گناہ گار تھا۔ جو گناہ گار تھا اس کو پھانسی لگنی تھی، اس کو چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو پھانسی پر چڑھا کر مار دیا۔ کہا دیکھو اس کو زندہ رکھنا تھا میں نے مار دیا، اور اس کو مارنا تھا میں نے اس کو زندہ رکھ دیا۔ اب زندہ رکھنا اور بات ہے، زندہ کرنا اور بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو کہہ رہے میرا رب زندہ کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ اور مار سکتا ہوں، اور یہ کام کر کے دکھایا، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کو میری دلیل سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ سنو کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو فأتی بہا من المغرب، تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا دے تو بات ختم ہو جائے گی، میں مان لوں گا کہ تو رب ہے۔ میرا رب تو روزانہ مشرق سے نکال رہا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ نمرود اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ اچھا چل تو اپنے رب سے کہہ، وہ مغرب سے نکال کر دکھائے، لیکن اس کو پتہ تھا یہ نبی ہے اور اس کا رب ہی ہے جو مشرق سے نکالتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ مغرب سے بھی نکال دے گا۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ مغرب سے نکال کے تیرا رب دکھائے اور اللہ نے دکھا ہی دینا ہے، تو پھر میری ربوبیت تو گئی اور میرا تو سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے فبہت الذی کفر، یہ کہتے ہی کافر کی زبان بند ہو گئی اور وہ لاجواب ہو گیا، اور یوں ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں اس بات کو جیت گئے کہ رب وہی ہوتا ہے جس میں ربوبیت کی صفات پائی جائیں، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں تھیں۔ تو فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی جو اس طرح جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہدایت سے دور رکھنے والے ہوں، حق کو حق جاننے کے باوجود نہ مانے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ایسوں کو پھر اللہ ہدایت دیتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک قصہ تھا۔ آگے او کالذی مر علی قریہ، یہاں سے دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ دیکھیں قرآن میں کوئی اس کی تفصیل نہیں ہے کہ یہ قصہ کس کے ساتھ پیش آیا، کب پیش آیا، کہاں پیش آیا۔ تفسیری روایات میں کچھ اس کے اشارے ملتے ہیں، تو میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال پہلے یہ قصہ پیش آیا تھا
کہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور دائیں بائیں کی آبادیوں کو اجاڑ دیا، لوگوں کو قتل کیا اور بالکل ویرانی چھا گئی تھی وہاں پر۔ تو اللہ کا نظام، وہاں کوئی اللہ کے نبی گزرے تو یہ کون تھے اس کی تفصیل قرآن تو نہیں بتاتا، لیکن تفسیری روایات میں ہے کہ یہ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام تھے، جو وہاں کسی کام سے گزر رہے تھے، مطلب سفر میں جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ جب وہاں سے گزرے تو وہی خاویۃ علی عروشہا، تو بستی کی حالت یہ تھی کہ وہ بالکل وہاں اجڑی پڑی تھی اور ویران تھی۔ تو عزیر علیہ السلام جب جا رہے تھے تو گدھے پر سوار تھے، سواری اس زمانے میں گھوڑا ہوتا تھا یا گدھا، تو ان کے پاس کچھ تھوڑا سا کھانے کا سامان تھا۔ وہ سامان کیا تھا؟ ایک تو کچھ پھلوں کا شیرہ تھا اور انجیر وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، جس کو اللہ نے یہاں طعام سے تعبیر کیا ہے۔ تو وہ جب جانے لگے انہوں نے دیکھا وہاں پر بکھری ہوئی لاشیں ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ویران ہوا پڑا ہے۔ تو کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی قدرت اور اس کی کاراگری میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کی توحید میں یا قدرت میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے، وہ تو کر ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ انا کہ کس طرح، یعنی یہ تو یقین ہے کہ اللہ زندہ کریں گے، لیکن اس کی صورت کیا ہوگی، یہ سمجھنے کی نیت سے انہوں نے تعجب کے طور پر یہ بات کہی۔ جب یہ کہی تو یہ انا شک کے لیے نہیں تھا، تعجب کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا اور وہاں ان کو موت دے دی اور وہ وہاں سو گئے۔ تو 100 سال تک وہ وہاں سوئے رہے۔ اور پھر کیا ہوا، 100 سال کے دوران سردی بھی آئی، گرمی بھی آئی، حالات بدلے، اور اللہ نے ان کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا۔ اس 100 سال کے دوران وہ شہر دوبارہ بن گیا، آباد ہو گیا، آبادیاں ہو گئیں۔ تو 100 سال کے بعد اللہ کہہ رہے ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ تو ان سے پوچھا کم لبثت، اب جب وہ یہ بات ہوئی اس وقت صبح کا وقت تھا، جیسے اشراق چاش کا ٹائم ہو، اور جب ان کو اٹھایا گیا ہے تو وہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے۔ تو اب یہ تو دن کا کچھ حصہ ہی تھا، تو اللہ نے پوچھا کم لبثت، بتاؤ تم کتنی دیر رہے اس حالت میں، یعنی سوئے رہے۔ وہ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی میں سویا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل لبثت مئۃ عام، تم تو 100 سال تک سوئے رہے ہو۔ وہ کہنے لگے 100 سال، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر الی طعامک، پہلے اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو۔ تو انجیر بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے تازہ ہو تو، اسی طرح جو ہے وہ شیرہ تھا وہ بھی بدبو مار جاتا۔ تو 100 سال کے بعد گزرنے کے باوجود انجیر بھی ویسی تازہ، شیرہ بھی ویسی بالکل درست اور بہترین تھا۔ اب اس کو دیکھیں تو یوں لگ رہا تھا کہ ابھی تو آدھا دن ہی گزرا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کو دیکھو۔ جب گدھے کو دیکھا تو وہ تو بالکل ہڈیاں پر، 100 سال میں تو اس کا کیا سے کیا ہو گیا ہوگا، اس کی تو ہڈیاں بکھری پڑی تھی گدھے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی العظام، اب اس کی ہڈیوں کو دیکھ کیسے بکھری پڑی ہیں۔ اب اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا، کیونکہ انہوں نے یہ پوچھا تھا یا اللہ ان مرے ہوئے لوگوں کو تم کیسے زندہ کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب دیکھو میں تمہارے گدھے کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب دیکھو کہ کیسے اس کی ہڈیاں جڑتی ہیں اور کیسے ان پر گوشت چڑھتا ہے۔ اب عزیر علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیاں جڑیں، ان پر گوشت چڑھا، اس کا دل بنا، گردے بنے، پھپھڑے بنے، اور جناب اس کی رگیں بن رہی ہیں، اس کی آنکھیں بن رہی ہیں، کان بن رہا ہے۔ وہ سارے کا سارا گدھا دیکھتے ہی دیکھتے بنا۔ فرشتے نے روح پھونکی اور وہ ایک دم بولنے لگا۔ تو جب یہ سارا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
تو کہنے لگے فلما تبین لہ، اللہ فرما رہے جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی اللہ کی قدرت، تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہاں اب مجھے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی پہلے یقین تھا علم کی حد تک، اور اب یقین آ گیا ہے مشاہدے والا، کہ آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کہ واقعی جو دل میں بات تھی وہ سچی ہی سچی ہے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ چاہیں تو 100 سال گزار کر کسی چیز کو خراب نہ ہونے دیں، اور چاہیں تو 100 سال کے بعد مرے ہوئے گدھے کو زندہ کر دیں۔ اسی طرح جتنے لوگ مر چکے ہیں اللہ ان کو بھی زندہ کریں گے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت یہاں اس قصے میں دکھلائی۔ آگے تیسرا قصہ اس رکوع کا شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن یہ ان کا ذاتی قصہ ہے۔ انہوں نے بھی اللہ سے یہی سوال کیا کہ یا اللہ مجھے یہ دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا، بلکہ دلیل کی حد تک وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یقین تو تھا کہ اللہ واقعی مردوں کو زندہ کریں گے، تو یوں سمجھنے دلیل سے ان کو پہلے سے یقین موجود تھا۔ اب وہ مشاہدے کا یقین چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں کہ اللہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے میری اس قدرت پر کہ میں زندہ کروں گا؟ کہا نہ بلا، ایمان تو میں لایا، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بس تھوڑا سا دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں تاکہ دلی اطمینان بھی مجھے حاصل ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اس وجہ سے بھی ہو سکتا تھا کہ یا اللہ آپ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اور خلیل کی تو ہر بات پوری کی جاتی ہے، تو اب میں کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ پورا کریں گے تو اس کا مطلب ہے واقعی میں آپ کا خلیل ہوں، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ میں نے دعا مانگی ہے اور تو نبیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو میری اس دعا کو بھی قبول فرما لے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں مستجاب الدعوات ہوں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اب تم 4 پرندے جو ہیں وہ لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کو اچھی طرح مانوس کرو۔ اب قرآن تو نہیں بتا رہا وہ 4 پرندے کون سے تھے، تفسیری روایات میں آتا ہے 2 میم والے تھے، 2 کاف والے تھے، یعنی مور اور مرغ، کوا اور کبوتر، یہ 4 پرندے انہوں نے لیے اور اچھی طرح ان کو پہچانا، دیکھا ان کا سب کچھ، یعنی جس سے پہچان ہو سکے۔ پھر ان کو ذبح کیا، ان کی گردنیں اپنے پاس رکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اب ایسا کرو اس کا قیمہ بناؤ۔ تو انہوں نے 4 کا قیمہ بنا کر اس کو مکس کر دیا۔ اب کوئی پتہ نہیں مور کا کون سا ہے، مرغ کا کون سا ہے، کوے کا کون سا ہے، کبوتر کا کون سا ہے، 4 گوشتوں کو مکس کر دیا، اور مکس کر کے تھوڑا تھوڑا پہاڑوں کے اوپر جا کر انہوں نے رکھنا شروع کر دیا۔ گوشت بکھر گیا، گردنیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اب تم آواز دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی مور آ جائے، تو جہاں جہاں مور کا گوشت تھا، اس کی ہڈیاں تھیں، وہ اڑی اور جمع ہوئیں، اور بغیر گردن کے مور دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے تو پر بھی لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، اور وہ دوڑا سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو انہوں نے آگے گردن کی، بعض تفسیری روایات میں ہے کہ انہوں نے مور کے لیے کوے کی گردن کی تو وہ نہیں لگی، جو ہی مور کی تو خود ہی آ کر اس کے ساتھ جڑ گئی اور مور بھاگ گیا۔ کوا آ جائے بھی، اب کوے کا گوشت اڑا، ہڈیاں اڑیں، اور جناب کوا بنا، اس کے پر لگے، وہ دوڑا ہوا آ رہا ہے اور اس کا گردن لگ گئی۔ پھر کبوتر کو بلایا، وہ آ گیا، مرغ کو بلایا، وہ آ گیا۔ تو 4 کے 4 کی گردنیں جب ان کے سامنے لگیں اور ان کا گوشت دوبارہ اللہ نے جوڑ کر ان کو زندہ کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اب تو جان جانا کہ تیرا رب بہت بڑی قدرت والا، حکمت والا ہے اور بڑی عزت والا ہے۔ اور یہ اللہ نے جو واقعے ہمیں بیان کیے ہیں یہاں پر، اس سے مقصود ہمارے ایمان کو جلا بخشنا، اور یہ ہمارے دل میں بٹھانا کہ قیامت کا جو دن ہے وہ حق ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی آنے والی ہے اس کا یقین رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور عقیدہ آخرت یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اور وہ اللہ جو دنیا میں ایسی قدرت دکھا سکتا ہے تو کیا قیامت میں وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ یقیناً کر سکے گا، اور یہی یہاں پر بتانا مقصود تھا۔